جب تک اس زندگی کی معرفت نہ ہو. تو فرمایا دنیا کی زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے اور آخرت کی زندگی حیات ابدی ہے. حیات ابدی کا مطلب ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، ملین سال نہیں، بلین سال نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن بنانے والی یہ آپ کی زندگی ہے. سالن آپ بناؤ گے، اچھا بناؤ گے تو خود ہی کھاؤ گے. فرمایا اپنے عمل سے وہ زندگی کریٹ کرتے ہو. اب جتنا لذیذ بناؤ گے اتنی وہاں پہ تجھے کھانے میں لذت ملے گی. جتنا گندا بناؤ گے اتنی وہاں کھانے میں تکلیف کس نے ہونی ہے؟ تو نے ہونی ہے. اب یہ انسان کو علم ہونا چاہیے. اور دوسری نشانی جو معصوم نے عقل مند کی بتائی، ایک تو کہ ہمارے شیعہ عقل مند ہوتے ہیں، دوسری نشانی عقل مند کی یہ بتائی کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد موت میں رہتا ہے. جسے موت کی یاد نہیں اس انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے. واقعاً وہاں پہ ہم رہیں گے کیسے، جئیں گے کیسے؟ اتنے سال ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم کریں گے کیا؟ یہاں کی لذتوں کا تو پتہ ہے، بندے نے بریانی کھا لی، گھومنے چلا گیا، گپے شپے مار دیے، چار چیزیں دیکھ لیں، یہ دنیا کے مزے. مَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے. بچوں کے ساتھ محبت کر لی، گھومنے پھرنے. وہاں کی زندگی کیا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی یہ میل جول ہوگا؟ کیا وہاں پہ بھی ہمسایوں سے ملنے جائیں گے؟ اصلاً ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گا اب کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اصلاً یہ مجلس حسین جو ہم کرا رہے ہیں کہ ہمارا مرحوم دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ جس طرح ہم ان سے غافل ہیں کیا اسی طرح وہ ہم سے غافل ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو کتنی دیر دیکھتے ہیں؟ اگر دنیا میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میری کوئی ماں، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست میری قبر پہ بھی آیا ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اور وہ جو دنیا ہے جہاں پہ آپ نے زندگی کرنی ہے، یہ دنیا اور یہاں کی زندگی جسمانی زندگی ہے. اب وہاں پہ تو جسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہاں جسم مثالی ملے گا انسان کو. جسم مثالی مطلب جسم نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں جسم جیسا ہوگا. اس کی دلیل کہ جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے. جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیہ ضرور ہوتا ہے. تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا، کیونکہ جسم ہوگا تو ثقیل ہوگا، ثقیل ہوگا تو وزنی ہوگا، وزنی ہوگا تو سفر کو طے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا، اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے. اگر جسم ہوگا تو پرانا ہوگا اور پرانا ہو جائے تو ابدی کیسے ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. یہ ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا، ایک دن پرانا ہو جائے گا. یہ لوہا ایک دن زنگ لگ جائے گا. یہ بلب ایک دن خراب ہو جائے گا. یہ بلڈنگ ایک دن پوسیدہ ہو جائے گی. یہ جسم ایک دن بوڑھا ہو جائے گا. تو دنیا میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. تو وہاں تو کوئی ایسی چیز خدا نہیں بنائے گا جو پرانی ہو جائے. ابدیت ہے. فرمایا یہاں پہ جو زندگی گزارتے ہو وہ سوشل لائف ہے. بیٹے کا باپ سے تعلق، بیوی کا شوہر سے تعلق، یہاں تک کہ ایک چیز بھی اگر ہم نے کھانی ہے اس چیز کو مجھ تک پہنچنے میں لاکھوں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا. لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے. وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے. مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے. کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا، ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئی، شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا. اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے، اسی طرح قبر میں بھی کیا جاؤ گے؟ اکیلے جاؤ گے. لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا. یہاں سوشل لائف ہے، یہاں کنیکشنز ہیں، یا ہمسائے کے حقوق ہیں. لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے طے کرنا ہے.
فرمایا وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا۔ پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا؟ باپ سے نہیں ملے گا، دادا سے نہیں ملے گا، اہل بیت سے نہیں ملے گا، انبیاء سے نہیں ملے گا، صلحاء سے نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، وہاں پہ بھی میل جول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے۔ اب امام نے مومنین کا میل جول بتایا جو وادی برہوت والے ہیں، اس کا ٹاپک لمبا ہے۔ فرمایا جو مومنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں؟ فرمایا ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ وادی السلام ایک ایسی نگری، ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے۔ اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، وہ مولا کی روایت میں آئے گا۔ فرمایا ونس اے ویک، مولا کب جمع ہوتے ہیں؟ صبح کو، دوپہر کو؟ فرمایا نہیں، جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے۔ کب تک رہتے ہیں؟ فرمایا جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا یہ یہاں بلائے جاتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتا ہے پھر یہ واپس عالم برزخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔